ایک تو ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ ہر آنے والی ٹیکنالوجی سے ڈرتے بہت ہیں. اب موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے آئی ڈاکٹرز کو ریپلیس کر دے گا، لائرز کو ریپلیس کر دے گا، ٹیچرز کو ریپلیس کر دے گا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ریولوشن اے آئی لے کے آ رہا ہے اس کی وجہ سے جاب چلی جائیں گے. آپ یہ بات ذرا سوچیں کہ یہ ڈرتے وہی لوگ ہیں جو واٹس ایپ فارورڈ پہ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ ابھی روبوٹ آ کے آپ کے گھروں پہ قبضہ کر لے گا، دنیا کا نظام روبوٹ چلانا شروع ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ابھی تک گھر کا وائی فائی تو سیٹ نہیں ہوا ان سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روبوٹ پوری دنیا چلائے گا. تو بیسیکلی جو چیز ہے وہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، ہم بات کرتے ہیں جیسے انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی. انڈسٹریل ریولوشن میں کیا تھا کہ لوگوں کو یہی ڈر تھا کہ اب ہماری جابس گئیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک نئی کلاس، ہر ریولوشن کے بعد ایک نئی کلاس پروڈیوس ہوتی ہے جو اس ٹیکنالوجی کو سمجھتی ہے، جانتی ہے، یوز کرنا جانتی ہے. وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، اور جو نئی اس میں اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو جس طرح کیلکولیٹر ایجاد ہوا، کیلکولیٹر کی ایجاد کے بعد ٹیچرز نے پروٹیسٹ کیا. جو میتھ کے ٹیچرز تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھائی اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مینٹل فیکلٹی کا کیا ہوگا، وہ دماغ کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن میتھ ختم نہیں ہوئی اور لوگوں نے کیلکولیٹر کو اڈاپٹ کیا. ان کے کاروبار میں آسانیاں ہوئی، کیلکولیشنز میں آسانیاں ہوئی، اور بڑی سے بڑی کیلکولیشنز انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی کی، اس کے ساتھ اڈاپٹ کیا. جس طرح آپ دیکھیں کہ ابھی میڈیا جب پرنٹ سے جب الیکٹرانک پہ شفٹ ہوا تو پرنٹ ریولوشن کیا تھی؟ اس میں جب اخبارات آتے تھے تو ایک نیریٹو بلڈ کرتے تھے، وہاں پہ رائٹرز ہوتے تھے، کالم نگار ہوتے تھے. اب جب وہ الیکٹرانک پہ شفٹ ہوا تو جنہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا اب وہ ارریلیونٹ ہو گئے کیونکہ ساری دنیا الیکٹرانک پہ آ گئی. اب الیکٹرانک سے بھی ایک ٹرانزیشن پھر سوشل میڈیا کی طرف آئی. جنہوں نے اس کو ہتھیار بنایا، اس کو اڈاپٹ کیا، وہ ریلیونٹ ہو گئے، دوسرے ارریلیونٹ ہو گئے. کیونکہ ہر آنے والے دور کے ساتھ اس کی ایک پلس ہوتی ہے، اس کی ایک نبض ہوتی ہے. اس نبض کے ساتھ حالات بھی چینج ہوتے ہیں، اس نبض کے ساتھ لوگوں کے پرسپیکٹیو بھی چینج ہوتے ہیں، اور ایک نئی کلاس بنتی ہے. اور وہ جو نئی کلاس ہوتی ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کو بہتر سمجھتی ہے، بہتر جانتی ہے، اور بہتر یوز کر سکتی ہے. اور ہمارا کلچر موسٹلی وہ ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. جس طرح کی ٹیکنالوجی آپ کے کلچر میں اور آپ کے کنٹری کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کا کلچر موسٹلی اسی کے اراؤنڈ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی جو لوگوں کے درمیان ایک سب سے زیادہ خوف جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. لوگ اسے کوئی ایلین ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک جو سائنٹیفک مائنڈ ہے اس کی بڑی کمی ہے، جو ریشنل مائنڈ ہے. تو زیادہ تر لوگ سنی سنائی باتیں پھیلا دیتے ہیں، واٹس ایپ فارورڈ پہ میسج کر کے ان پہ بلیف رکھتے ہیں، اور طرح طرح کی جو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جو تھیوریز ہوتی ہیں، ویکسین کے اندر کچھ مل گیا یا اور کچھ اپنا چیزیں ہوگی، وہ ان پہ بڑی جلد بلیو کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ریسرچ کریں، وہ ایویڈنس بیس اس چیز کو اسٹیبلش کریں. اگر وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون سا ایویڈنس ہے جو اسے بیک کر رہا ہے. اب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے بیسیکلی یہ مشین ہے، اور مشین ہم پہلے بھی یوز کرتے آئے ہیں. مشین سے اتنا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اوون بھی یوز کرتے ہیں، آپ فریج بھی یوز کرتے ہیں، اور آپ سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون بھی ہے. تو اے آئی تو 1950s سے ہے. ابھی جیسے ہم موسٹلی گیدرنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے آج بات کی تھی کہ میں نے فلاں برانڈ سے کپڑے خریدنے ہیں، اس کا ایڈ آ گیا میرے سامنے. میں نے جوتے لینے کی بات کی تھی، اس کا ایڈ میرے سامنے آ گیا. یہ کیا تھا؟ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی تھی، لیکن وہ لمیٹڈ فارم کے اندر تھی، جس میں ہمارا جو موبائل فون ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ آپ اگلا کلک کیا کریں گے. آپ اگر ایک پوسٹ کو لائک کرتے ہیں وہ اسی طرح کی اور ریلز آپ کو دینا شروع ہو گیا تھا، اسی طرح کی اور آپ کو جو پوسٹ ہیں وہ دکھانا شروع ہو گیا تھا. تو یہ تو شروع سے تھی، تقریباً یہ موبائل فون کی ایجاد سے بھی پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس 1950s سے ہے. لیکن اب اس کا شور و غل جو اتنا زیادہ مچ رہا ہے پچھلے 2.5-3-4 سال سے، وہ چیٹ جی پی ٹی اور جو اس طرح کے لارج لینگویج ماڈلز آئے ہیں وہ ان کی وجہ سے اتنا شور مچ رہا ہے کہ یہ جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں یہ بیسیکلی انسانوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو ایک خوف بھی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کوئی بلا آ گئی ہے یا کوئی ایلین ٹیکنالوجی آ گئی ہے. تو جو لارج لینگویج ماڈل ہے وہ بیسیکلی ورک کیسے کرتا ہے، اس میں ہر ورڈ کے اگینسٹ ایک ٹوکن جنریٹ ہوتا ہے. لائک اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے، ہر ورڈ کے اگینسٹ ایک ٹوکن جنریٹ ہوتا ہے، اور اس ٹوکن کے اگینسٹ کو میتھمیٹیکل نمبر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اے آئی ہے، جو ماڈل ہے، وہ ڈیٹا بیس کے اندر جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اس طرح کی جو آپ نے اس کو پرامپٹ دیا ہوتا ہے، جو آپ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہیں، اس طرح کی انفارمیشن کو وہاں سے وہ پک کرتا ہے اور آپ کے سامنے ایک پاسبل آنسرز کے ساتھ وہ آ جاتا ہے. تو اس میں بیسیکلی دس از آل اباؤٹ دس ٹیکنالوجی، دس از ناٹ ایلین. یہ انسانوں نے بنائی ہے. تو اس کا ایک ماڈل ہے جس پہ یہ ورک کرتی ہے. اور آپ کا جو پرامپٹ ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ میرا خیال ہے اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، یہ زیادہ ڈیٹیلڈ جو بات ہو جانی ہے. لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ الفلاح یونین جو میں نے بنائی ہے یہ گیدرنگ ہے سکسیزفل لوگوں کی. الفلاح مینز سکسیس اینڈ یونین مینز گیدرنگ. تو یہ گیدرنگ ہے سکسیزفل لوگوں کی. حی علی الفلاح، کم ٹو دا سکسیس. تو یہ ورڈ میں نے وہاں سے پک کیا ہے.
اس میں ہم جو ہے نیو ٹیکنالوجی سے ڈرنے والے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو اڈاپٹ کرنے والے، اس کو ہمارے معاشرے کے اندر انکلکیٹ کرنے والے، انفیوز کرنے والے لوگوں کی گیدرنگز ہوں گی جو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ سب سے زیادہ میری سب سے اپیل ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے فرینڈشپ کرنی ہے، اس کو سنکرونائز کرنا ہے، اس سے ڈرنا یا بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی جو ہیومن انٹیگریٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنی یہ ٹیکنالوجی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے بہت سے کام ابھی آٹو پائلٹ موڈ پہ لگا سکتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، ان فیوچر آپ وہ لگا پائیں گے جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں پروان چڑھے گی۔ تو ہمیں سب سے بڑی بات الفلاح یونین بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کریٹر کیوں نہیں ہیں، ہم کنٹریبیوٹر کیوں نہیں ہیں، ہم ہر وقت دیکھتے کیوں ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی بننی ہے تو کسی اور نے بنانی ہے، ویکسین بننی ہے تو یہ چائنا سے آنی ہے یا یو ایس سے آنی ہے یا رشیا سے آنی ہے، یا اے آئی بننی ہے تو ماڈلز وہاں سے آئیں گے، ہم نے بس ان کو یا ریپلیکا کاپیز بنا دینی ہے یا ہم نے صرف ان کو یوز کرنا ہے، اور یوز بھی ہم کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، زیادہ تر ٹائم میمز بنانے میں لگے رہتے ہیں یا پھر اپنا اس سے طرح طرح کی ڈانسنگ ویڈیوز بنا کے اے آئی انفلوئنسر بنا کے پیسے کمانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں جو شارٹ کٹس ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے 10 20 30 50 سالوں کے اندر ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہم بھی کہیں اس دنیا میں سٹینڈ کریں، ہمارا بھی کوئی پہچان ہو، کوئی نام ہو، تو ہمیں خود کریٹر بننا ہے، کنٹریبیوٹر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ جو دینے والا ہاتھ ہے جب آپ وہ بنتے ہیں تو آپ ایک فلو سٹیٹ میں آتے ہیں، جب آپ دینا شروع کرتے ہیں، بانٹنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اوپر سے جو انعامات ہیں، جو کرامات ہیں وہ آپ پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تب آپ لوگوں کو آگے دینا۔ لیکن جب آپ لوگوں سے روک لیتے ہیں اور میں کرتے ہیں، اپنا سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو اسی لیے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اس طرح کا سملر مائنڈ رکھتے ہیں، نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور کنٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، وہ الفلاح یونین کو جوائن کریں۔ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مل کے یہ ڈریم اچیو کریں گے، اور ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہم اپنے کنٹری کو کریٹر بنائیں گے، کنٹریبیوٹر بنائیں گے، ہم کنزیومر نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔